بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چونکہ سورج گرہن ہے اس لیے بہت سارے ساتھی سورج گرہن کی نماز کا طریقہ معلوم کر رہے ہیں، تو جواب میں عرض ہے کہ سورج گرہن کی نماز کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سورج گرہن کی نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں جیسے پڑھی جاتی ہے، یا فجر کے 2 فرض جس طرح سے پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طرح سے ان کو پڑھا جائے گا۔ الگ سے ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس نماز کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ البتہ کچھ باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے، وہ ایک تو اس کے وقت کے بارے میں، تو سورج گرہن کی جو نماز کا وقت ہے اس میں ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکروہ وقت میں کوئی بھی نفل نماز پڑھنا وہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو اگر سورج زوال کا وقت ہے یا ایک عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت جو ہے سورج گرہن لگا ہے، تو چونکہ مکروہ اوقات ہوتے ہیں لہذا ان کے اندر اب اس نماز کو نہیں پڑھا جائے گا، مکروہ وقت کے اندر اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی اس نماز کا جو وقت ہے وہ ہے کہ جب سے سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا ہے اور اس وقت سے لے کے جب تک کہ سورج کا گرہن ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس کے درمیان میں اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حضرات نیت کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ اس کی نیت کیسے ہوگی، تو اس کی نیت ہم ایسے ہی کریں گے جیسے اور نمازوں کی نیت کرتے ہیں۔ نیت جو ہوتی ہے زبان سے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، زبان سے نیت کے الفاظ بولنا وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کی نیت ہو گئی ہے، تو یہ چونکہ مسنون نماز ہے تو آپ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ آپ سنت نماز جو نماز کسوف ہے، سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اتنی نیت کر لیں تو کافی ہے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس نماز کو تو امام کی اقتداء کی بھی نیت کر لیں کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے۔ یہ جو نماز ہے بہتر اور پسندیدہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، آپ گھر کے اندر ہیں یا ایک آفس میں ہیں یا کہ کسی اور جگہ پر آپ ہیں، تو وہاں بھی آپ 2 رکعتوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور 2 ہی رکعت پڑھنا ضروری نہیں، 2 سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 6 8 جتنا بھی موقع ہو اتنے رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے، آدمی مصروف ہے، نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے، تو ایسے میں دوسرے اعمال کر سکتا ہے، مثلا صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، دعاؤں کے اندر مشغول رہ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ تو مختلف امور چونکہ حدیثوں سے ثابت ہے تو مختلف امور اور مختلف اعمال اس وقت میں کیے جا سکتے ہیں، نماز ہی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کی ایک تو اذان بھی نہیں ہوگی، نہ اس کی اقامت ہوگی، نہ تکبیر کہی جائے گی، نہ اس کی اذان ہوگی۔ اور قرات کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تب تو آہستہ ہی قرات کی جائے گی، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت امام کو اختیار ہے۔ کتاب المسائل کے اندر لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نماز کسوف میں امام آہستہ قرات کرے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جہری قرات کے قائل ہیں، اس لیے اگر مقتدیوں کو اکتاہٹ سے بچانے کی غرض سے نماز کسوف میں جہری قرات کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ امامت کرا رہے ہیں، آپ امام ہیں اور جہری قرات کرنا چاہتے ہیں نماز کسوف میں، سورج گرہن کی نماز میں، تو اس کی گنجائش ہے، جہری قرات کی جا سکتی ہے۔ اب قرات کتنی لمبی ہوگی تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران کی تلاوت ہونی چاہیے، یعنی یہ دونوں رکعتیں کافی لمبی ہو جائیں گی، تقریباً 3 گھنٹے کی ہو جائیں گی یا اس سے بھی زیادہ، اگر پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا جا رہا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کو پڑھا جا رہا ہے، اور پھر اتنے ہی لمبے رکوع کیے جا رہے ہیں، اتنے ہی لمبے سجدے کیے جا رہے ہیں، تو یہ طویل 2 رکعتیں لمبے وقت کے لیے پڑھی جائیں گی، 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو جائے گا۔ لیکن اگر مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مختصر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب المسائل میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اتنی لمبی نماز ہو کہ گرہن کا پورا وقت نماز ہی میں صرف ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ اتنا وقت اس کے اندر صرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول رہنا مستحب ہے تاکہ گرہن کا اثر بالکل ختم ہو جائے، اور اس وقت امام اگر چاہے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے جہری دعا بھی کرا سکتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، اب دعا کا موقع ہے اور ابھی سورج گرہن جو تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے، تو امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے جہری دعا بھی کرا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ عورتوں کے لیے، عورتوں کے متعلق بھی سوال ہو رہا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے عورتوں کے لیے تو جماعت نہیں ہوتی ہے، نہ وہ
جماعت کے لیے گھر سے باہر نکل کے آئیں گی، بلکہ گھر میں رہتے ہوئے وہ تنہا نماز پڑھ سکتی ہیں، صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز، وہ بھی اسی طرح سے نیت کریں گی، اور اسی طرح سے قرات ہوگی جیسے اور نمازوں کی ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ہم پڑھتے ہیں، رکوع کے اندر وہی تسبیحات پڑھی جائیں گی جو دوسری نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تو عورتیں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے عورتوں کے لیے تو وہ بھی دعاؤں کے اندر مشغول رہیں گی، تلاوت کے اندر مشغول رہیں گی، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں گی، جب تک کہ سورج گرہن کا اثر ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اس وقت بہتر اور مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہا جائے۔ تو یہ مختصر سے مسائل تھے جو سورج گرہن کی نماز سے متعلق تھے، وہ میں نے عرض کر دیے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔